رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر پر آ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے جسے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ سیدنا سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری بیٹی جو بیوہ یا مطلقہ ہو کر تیری طرف لوٹا دی گئی ہو، تیرے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اس کی کفالت کرنا عظیم ترین صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ غلطی ہونے پر چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ خسارہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص کہ جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ کسی سے موازنہ مت کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں، کم میں نہیں حرام میں شرم کریں۔ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، لوگوں کو نہیں۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ رشتے کی کوئی پہچان ہو، جذبات سمجھنے والا بھی انمول ہوتا ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، جسم کی پیاس کے لیے پانی، روح کی پیاس کے لیے نماز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی روح کو ہمیشہ نماز کا طلبگار رکھے، آمین۔ منافق انسان کو آپ چاہے جتنے بھی میٹھے پھل کھلاؤ، مگر پھر بھی وہ آپ کو کاٹ ہی دے گا۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ انسان نے کہا کاش میں فرشتہ ہوتا، فرشتے نے کہا کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیسی کوشش ہے؟ انسان نے کہا اگر میں فرشتہ ہوتا تو گناہوں سے پاک ہوتا۔ فرشتے نے کہا اگر میں انسان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ قبر ہر روز ہمیں 5 دفعہ پکارتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تمہارے لیے ملنسار بن جاؤں، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ میں اندھیرے کا گھر ہوں، مجھے روشن بنانے کے لیے رات کو نماز پڑھو۔ میں مٹی کا گھر ہوں، مجھے اپنا فرش بنانے کے لیے نیک عمل کرو۔ میں سانپوں کا گھر ہوں، میرا تریاق اللہ کے نام میں ہے۔ میں منکر و نکیر کا گھر ہوں جو بہت پاکیزگی سے سوال کرتے ہیں، اس کے لیے 2 شہادتوں کا اہتمام کرو۔ 2 شہادتیں، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ تہجد میں جب سر زمین پر رکھتے ہو تو تب ہی دعائیں تمہاری قبول ہو چکی ہوتی ہیں۔ تم صدائیں زمین پہ دیتے ہو، اس وقت وہ عرش پہ پہلے سے ہی سنی جا چکی ہوتی ہیں۔ تہجد کوئی عام نماز نہیں ہے، وہ تو اللہ سے ملنے کا بہترین راستہ ہے۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ وہ انسان جھوٹا ہے جو حق گوئی کے موقع پر خاموش رہے یا ایسی بات کہے جس سے ابہام پیدا ہو۔ واصف علی واصف۔ شکر کرو نعمت محفوظ ہو جائے گی، دسترخوان کشادہ کر دو رزق بڑھ جائے گا، سجدہ کرو تقرب ملے گا، عزت کرو عزت ملے گی، صدقہ دو بلا ٹل جائے گی، توبہ کرو گناہ معاف ہو جائیں گا۔ ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی، اور ایک گولی کی آواز اور زلزلے کا ایک جھٹکا آنے پر لوگ پوری مارکیٹ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ موت کا خوف ہے، مگر جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں ہے۔
غلط پاسورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط عقیدے اور اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تھوڑا نہیں، پورا سوچیں۔ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، حج جیسی کوئی زیارت نہیں، مدینہ جیسا کوئی شہر نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں۔ خاموش رہنا تب جانے کی علامت نہیں ہے، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی، منہ کے بل ہی گرو گے۔ نیکی کبھی مرتی نہیں ہے، اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، قدآور درخت بن جاتا ہے، جس کی چھاؤں کا سکھ آنے والی نسلیں لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اے کن فیکون پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، پھر اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے سب پر، آمین۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون کل ان کی قسمت کے ورق سیاہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ تنہائی میں ملنے والے گناہ کے مواقع حقیقت میں ایمان کا امتحان ہے۔ جو تنہائی میں اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی شان کو پورے عالم کے سامنے ظاہر کر کے رہے گا۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ، موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا۔ نماز اس پر بھاری ہے جو اس میں خشوع نہ کرے، اور خشوع اس پر بھاری ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین کمزور ہے۔ ہم لوگوں سے تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جس دن وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو لڑنا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب باتیں قبول نہ ہوں، ندامتیں ضرور قبول ہو جاتی ہیں، یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ، سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ، آسمانوں جتنا بلند کر دے گا،
کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ گندی زبان میں بات کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کشی کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے یہاں کچرا جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک ہے، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفا ہیں۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ مولانا رومی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اپنے آس پاس رب کی نعمتیں تلاش کیجیے، اعتراف کیجیے، شکر کیجیے، کیونکہ شیطان ایک کمی کو بار بار دکھاتا ہے اور ہم ہزارہا نعمتیں بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ کمی بھی ہم پر احسان ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر تکلیف پر گناہ مٹ جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ سجدہ سہو۔ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ مٹا دے گا تمہارے گناہ اور ان کو احسانات میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کھچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے باز رہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی شخص گناہ سے اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک اپنی زبان پر قابو نہ رکھے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن کہتا رہا، حی علی الفلاح۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ضرور ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو، اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔
الہی تیرے کعبہ میں، تیرے گھر میں اگر آؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ کچھ لوگ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے لفظ بھی نہیں سمجھ پاتے، اور کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے، اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا، اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں، اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آ گیا ہے، اور تہجد قضا نہیں ہو رہی، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی فکر اب نہیں ستا رہی، تو سمجھ لینا یہ وہی سکون ہے جس سے تم دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اور یہ وہی کن فیکون ہے جس کا تمہیں انتظار تھا۔ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رب کی پہچان، لوگوں کو رب والا بنا دیں، حق کے راستے کی پہچان کروا دیں۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے، اور جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ منفی سوچ غلط اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا، اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں محبتیں نبھانے کی سخت نہیں ہوتی۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، احسان، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ اگر پتھروں کو بھی سلیقے سے جوڑا جائے تو ان میں بھی احساس محبت بھرا ہوا ہے۔ لوگ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو، مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے، تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی سوچ کو پانی کی قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون گرد کر دیتا ہے۔ زندگی
ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ شکوے بہت عزتدار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں۔ تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کے لیے اور کچھ سہ جانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ پریشان نہ ہوں، ٹھوکریں بھی ان کو لگتی ہیں جن کو اللہ پاک نے تھامنا ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض دفعہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی لوگ اس کو یاد نہیں رکھیں گے جو آپ نے ان کے لیے کیا، بلکہ اس کو یاد رکھیں گے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا آدمی ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا۔ جو اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے وہ تنہا بھی رہ جائے تو اپنا کام نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ جنت لے جانے والے 3 کام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، اور اس وقت کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تہجد کی، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مختلف قسم کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی جیت رہا ہے، کوئی ہار رہا ہے، وقت سب ہی کا امتحان لے رہا ہے۔ اپنی جنگ ہمت سے لڑو، صبر کی آزمائش پر پورا اترنا آسان نہیں ہوتا پر ناممکن بھی نہیں، لیکن صبر اور ہمت سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ دہر کو لکھ کر اس کا پانی پیے تو اس کے دل کا درد بہتر ہو جائے گا، جسم صحیح و سالم ہو جائے گا اور بیماری سے نجات پائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت و دعا کا فائدہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ قبر پر رکھ کر کہتا ہے خداوندہ اس مردہ کو بخش دے کہ یہ تیری بخشش کا محتاج ہے، اور قل ھو اللہ احد اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو خدا اس قبر کو روشن اور کشادہ کرتا ہے اور اس دعا کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا روزہ کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کا سلیقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب نے فرمایا میں نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا یوں کہو خداوندہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا،
اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص تلاش نہیں کیے جاتے۔ واضح طور پر دیا جانے والا صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے اور پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، پر عظمت اتنی کہ مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت و محبت کا درس دیتی ہے۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے، وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں، کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہو جاتے۔ جیب باری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکال دے گا، تو اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔
دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہوگی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں ہیں کہ اندرونی غم انسان کو کھا رہا ہے، جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری دنیا الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو کیونکہ تم رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی سے رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ تم نے انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ خوبصورت باتیں۔ رشتے موتیوں کی مالا جیسے ہوتے ہیں، اگر مالا میں سے کوئی موتی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ وہ رب خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی اچھی جگہ رہنا چاہتے ہو تو وہ کسی کی دعاؤں میں رہو، کسی کی سوچوں میں رہو اور کسی کے دل میں رہو، کیونکہ اس سے خوبصورت جگہ کہیں نہیں ہے۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا کتبہ، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، اور جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے پاؤں راہ خدا میں گرد آلود ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔
ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی، لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی دعا کیا کریں۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہاری عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی بدن کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا نہیں ہوتا۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے دنیا والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے اللہ رب العزت کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور نہ ہی ایسا کچھ ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والا بنا اور اعلیٰ درجے کا شکر کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ میری گرفت نہ فرما اور مجھے معاف فرما ان باتوں کے لیے جو میں نے دانستہ یا نادانستہ کہیں اور جو اچھی باتیں نہ تھیں۔ اے اللہ مجھ سے خفا نہ ہو اور مجھ سے راضی ہو جا، آمین۔ آج قرآن کریم کے ساتھ ہمارا نہ شعوری تعلق قائم ہے اور نہ ہی اسے امام بنانے اور ماننے کا ارادہ ہے، صرف برکت کی کتاب کے طور پر مان لیا گیا ہے۔ مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں، مضمون خاص ہوں، مانا تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں میں۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکر ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اور ہم اس غم سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو دل میں بستا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔
اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے مہربان رب ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا اخلاق اپنائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی برا کلمہ نہیں آتا تھا اور نہ آپ کی ذات سے یہ ممکن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سے سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ ہم ہر وقت دوسروں کی بات کرتے اور کہیں نہ کہیں زیادتی کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب نیکی کی شکل میں ادا کرنا ہوگا، ورنہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ آج وقت ہے کئی ہزار نیکیاں ایک دن میں جمع کی جا سکتی ہیں، تاکہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ تو جمع رہے۔ انسان روز محشر ہر اس لمحے کے لیے روئے گا جو اس نے ذکر کے بغیر گزارا۔ آج وقت ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ ہم سب کو ذکر کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مانگنا چاہے تو اللہ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد مانگے، یہ کامیابی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ممتا کی تعریف نہ پوچھو، چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ماں خود بچوں کو مار کر مطمئن رہتی ہے، مگر باپ ہلکا سا ہاتھ بھی لگا دے تو بچوں کو سینے سے لگا کر باپ سے جنگ شروع کر دیتی ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ بیٹیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، ماں کے درد کو محسوس کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پل صراط جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا۔ فقط وہ لوگ پل صراط عبور کریں گے جن کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا پروانہ ہوگا۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے ذکر کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ حسد کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ دعا کے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لو۔ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: جو حرام مال کھاتا ہو، جو بکثرت غیبت کرتا ہو، جو کہ مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اسی میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ انگلیاں اکثر وہی اٹھاتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتی آنکھ ملانے کی۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ ایک عورت کی عزت مٹھی میں بند اس خشک ریت کی طرح ہے کہ جسے وہ جب تک حیا اور شرم کی نمی سے نم نہ رکھے وہ ہاتھوں سے لمحوں میں کھسک جاتی ہے۔
خبردار حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ یقین رکھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری کو جان نہیں پائے گا۔ مگر خدا کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں کیسے؟ ملک الموت نے کہا تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل دبدبایا، آنکھ نم ہو گئی۔ میں نے کہا ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جا، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر ملک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا، پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، طعنہ نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ سورہ نو۔ سورہ نو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زندگی سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ طنز کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ طعنہ دیتا ہے، نہ لعنت کرتا ہے، نہ بری بات کرتا ہے، اور نہ ہی بے حیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو میری ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ ہمیں رشتہ کی تلاش میں دینداری کو اہمیت دینی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرافت کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اور تم دیندار عورت سے نکاح کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مزاح انسان کی آبرو عزت کھو دیتا ہے، اور زیادہ ہنسنا ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ جھوٹ سے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، یہ مجھے میری مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں سے ان کے مرتبوں کے مطابق سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے
ٹھکرا دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر دے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ کھیتی کے جل جانے کا نقصان تم کو معلوم ہے، روزگار نہ ملنے کا نقصان تم کو معلوم ہے، اپنے مال کے ضائع ہو جانے کا نقصان تم کو معلوم ہے، مگر اسلام سے ناواقف ہونے کا نقصان تمہیں معلوم نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ گھر تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے، تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ جو لوگ آپ کی صحیح باتوں کا بھی غلط مطلب نکالتے ہیں، ان کو صفائی دینے میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیا۔ خوشی اور غم کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دوگنی ہو جاتی ہے اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کامیاب عورت وہ نہیں ہے جو پیسے کما سکے، کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور گھر کو اپنی قابلیت سے جنت بنا سکے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ کبھی محسوس کیجئے تپش لفظوں کی جناب لکھتے نہیں ہم اوروں کی طرح فقط واہ واہ کے واسطے۔ میرے نبی کا چہرہ اتنا نورانی ہے بنا دیکھے یہ دنیا دیوانی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والوں کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہوتا ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے مایوس ہونے والے شخص پر سخت تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ نہ صورت بری نہ سیرت بری، برا ہو جس کی نیت بری۔ اے اللہ میں تجھ سے بخل، بزدلی
کیا چاہتے ہو، وہ جانتا ہے تم کیا چاہتے ہو، پھر بھی اسے بے تحاشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھو۔ اقبال: قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو محنت اپنے رب سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ برائی سوئی کی طرح داخل ہوتی ہے اور بلوط کے درخت کی طرف پھیل جاتی ہے۔ ایتھوپین کہاوت۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ جس کو اللہ پر پختہ یقین ہوتا ہے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈالنے سے پہلے ہی اسے مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو قائم رکھے، آمین۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت، تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے دل اور زبان کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کریم کی ناشکری ہے۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں لیکن ان کے اپنے اعمال ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ لفظ اور آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ حسن اخلاق یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ سنا ہے محشر میں کوئی کسی کا نہ ہوگا، مگر یہ سلسلہ ابھی سے عروج پر کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ نہ عورت بری ہوتی ہے نہ مرد، برا صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی قائم کردہ حد کو ختم کرتا ہے۔